اور کرنے والے کے اوپر ملامت بھی نہیں ہونا چاہیے کہ تم یہ کیا کر رہی سمجھ کی ضرورت نہیں تھی. پیارے آقا علیہ السلام کے 9 صحابہ سے وہ روایات میں بھی ہیں حدیث کی کتابوں کے اندر، جس میں المجموع الوسیع، ایسی بیہقی شریف اور روایت کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ، اتنے جبال صحابہ، اکابر صحابہ، خلفاء راشدین اور صحابہ کرام کے ساتھ ان حضرات کی روایت ہے کہ اس رات کی فضیلت ثابت ہے. سب سے مشہور وہ روایت جس پہ رات کے قیام یا عبادت کا تذکرہ ہے اور عبادت کے کسی خاص شکل کو طے نہیں کیا گیا، اور اگلے روزے کا تذکرہ ہے، اس میں کسی اور روزے کو ساتھ میں ملانے کا تذکرہ نہیں ہے. وہ صرف سال بھر میں محرم کی 10ویں تاریخ کے ساتھ ایک روزہ وہاں پر نہیں، اور ایک روزہ مانا، دونوں میں سے کوئی ایک شامل کرنے کے لیے حدیث پاک کے اشارے ملتے ہیں، کیونکہ یہودیوں کی مشابہت سے بچنا. یہ بات سمجھ لیں، اور کسی روزے کے ساتھ اور روزے کو ملانے کا حکم نہیں. رمضان کے 30 روزے یا 29 جو ہوں مسلسل رکھنے ہیں، اور اس کے علاوہ جو روزے ہیں وہ ایک ہی اجر ہے، چاہے وہ مستحب ہو، نفلی روزے ہوں، ان کا اجر ثواب ہے. اور جتنے کے دن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ رہنا چاہیے، اس دن روزہ رکھنے کا معمول نہیں بنانا چاہیے. اللہ کے دین کو اللہ نے لکھا ہے کہ اگر 15ویں شعبان جمعے کو آ جائے تو اس دن وہ قضا نہیں، کیونکہ اس کی فضیلت حدیث سے ثابت ہے، اس دن روزہ رکھا جا سکتا ہے. اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ 15ویں شعبان ان کے ایام بیز ہے، وہ ایام میں چاند بہت روشن رہتا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کا معمول ان 3 دنوں میں 12ویں، 13ویں، 14ویں، 15ویں، 13ویں، 14ویں، 15ویں کو ایام بیز کہا جاتا ہے، جن میں چاند روشن ہوتا ہے، ان میں روزہ رکھنے کا معمول ہوتا ہے. میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، یہ تو اس رات سے متعلق بات تھی. ایک روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آئی ہے، جس میں وہ فرماتی ہے کہ میں اپنے حجرے سے نکلی، میں نے بستر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نہیں پایا، میں دیکھنے کے لیے نکلی کہ آخر آقا علیہ السلام کہاں تشریف لے گئے. کچھ وقفے کے بعد آقا علیہ السلام مدینہ منورہ کا قبرستان ہے، وہاں سے آتے ہوئے ہمیں نظر آئے. پیارے آقا علیہ السلام کی ایک نظر پڑی تو آپ فرمانے لگے، عائشہ کیا تلاش کر رہی ہو؟ ہمیں عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے کہا اللہ کے رسول میں آپ دیکھنے کے لیے نکلی، یا وہاں گئے، شاید ازواج مطہرات میں سے کسی اور کے پاس آپ گئے ہوں گے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرمانے لگے، کیا عائشہ یہ سمجھتی ہو کہ میں کسی پر ظلم کروں گا؟ ایسا ممکن ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، چونکہ ازواج مطہرات کے ساتھ رہنے کی باریاں دی ہوئی تھی. جب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ اس باری میں آقا علیہ السلام جنت البقیع میں تشریف لے گئے، اس میں چند باتوں کا پتہ چلتا ہے. اس حدیث سے بات مفہوم ہوتی ہے کہ اس رات کے اندر قبرستان جانے کی گنجائش ہے، اور قبرستان جانا آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ایک دفعہ ثابت ہے. اس لیے اس عبادت کو بھی اسی طرح انجام دینا چاہیے، اسی طرح انجام دینا چاہیے. چاہتے ہیں کوئی شور شرابہ نہ ہو، راستوں میں کسی طرح کا وامیلا اور چیخوں کو پکار نہ ہو، راستوں کو بہت مزین اور روشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اتفاق ہے، اندھیرا ہے، تو آپ اپنے موبائل کا استعمال کرتے ہوئے دیہاتوں میں دور دراز کے علاقوں میں لوگ ٹارچ لے کر چلے جایا کرتے ہیں. اور کبھی اگر جانا نہیں ہو سکا تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. حاضرین گرامی، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا عمل ہے. اگر غور کرے تو اس کے اندر ایک عجیب پوائنٹ موجود ہے. پیارے آقا علیہ السلام کا اگر یہ عمل یقینی طور پر کرنے کے لیے لازم ہوتا تو آپ علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ضرور یہ بتلاتے کہ اس رات میں قبرستان کے اندر جانا ضروری. خود حضرت عائشہ کو یہ اطلاع نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام کہاں تشریف لے گئے. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ عائشہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ آج کی شب 15ویں شعبان ہے؟ آج اللہ رب العزت
امت کے افراد کی، امت کے لوگوں کی بنو بکر جو مدینہ المنورہ کا ایک بڑا قبیلہ ہے جو بکریاں پالنے میں مشغول تھا، اس کے بارے میں فرمایا کہ بنو بکر کی بکریوں سے کے باغوں سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں مومنین کی مغفرت فرماتے ہیں۔ بنو بکر قبیلے کی بکریوں کے بارے میں بعض محدثین نے لکھا ہے کہ ان کے پاس ان کا کام اور ان کا پیشہ نہیں تھا بکریاں پالنا، اور وہ جب پورا قبیلہ اپنی بکریاں لے کر نکلتا تھا تو عرب کے خطے میں پہاڑ بہت ہے، دو پہاڑوں کے درمیانی حصے کو پہاڑ کی گھاٹی اور پہاڑ کا دامن کہا جاتا ہے۔ تو جب وہ اپنی بکریاں لے کر نکلتے تھے تو دونوں پہاڑوں کے درمیانی حصے سے درمیانی حصہ ان کی بکریوں سے بھر جاتا ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب بکریوں کی اتنی کثرت تھی تو ان کے باغوں کی کتنی کثرت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے مومنین کی مغفرت فرماتے ہیں جو مغفرت طلب کرنے والا ہو، جو اللہ سے دعا کر لے، جو اللہ سے دعا کرے، جو مغفرت کو تلاش کرے۔ ساتھ ساتھ رسول مدنی